الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کیا معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دہرانے نہ زیادہ اچھا ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. افطار کا وقت آ گیا نیت نہیں کی تھی تو آپ کر لیجئے اور افطار کر لیجئے. ہاں بہتر طریقہ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں کچھ ذکر و درود کر لیں چاہیں تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عاشقان رسول الحمدللہ اللہ پاک کے پیارے پیارے مہینے رجب شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. اے عاشقان رسول آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے مہینے رجب شریف کا چاند نظر آ گیا. اللہ پاک کے پیارے پیارے مہینے رجب شریف کا چاند آپ سب کو مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو 1445 ہجری کے ماہ رجب شریف کی آج چاند رات ہے. پہلی تاریخ کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 1 جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. وہ تھا تو ہفتے سے وہ اندازہ کہ شاید ہو کیونکہ 29واں چاند جمعہ الاخری کا بھی ہوا تو آج زیادہ تر چانس یوں تھا کہ شاید 30 کا ہو لیکن اللہ کی مرضی. تو یوں جلدی جلدی میں ترکیب بنی ہے مدنی مذاکرے کی کہ ہماری چاند رات میں مس نہ ہو. الحمدللہ. تو اب سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے اپنے کہے پر بے سبب قائم رہتا نہیں. انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے اکبر کا مہینہ ہے. یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو امیر اہل سنت پر نور کی برسات ہو. امیر اہل سنت پر نور کی برسات ہو. وحید راشد لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں جو روزہ رکھنا ہے اس کی نیت کیا کر کے رکھیں گے؟ میرے والدین کے لیے دعا مغفرت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. اللہ پاک رجب شریف کی برکت نصیب فرمائے. ماہ رمضان المبارک کا مین انٹرنس میں اس کو کہتا ہوں صدر دروازہ. اب رمضان شریف جیسے بس آ گیا کہ رجب میں بھی الحمدللہ روزے ہمارے یہاں رکھتے ہیں عاشقان رسول. شعبان میں بھی رکھتے ہیں پورے مہینے کے رکھتے ہیں. اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے. تو ہیں بھی اس کے بڑے فضائل ہیں. رجب کے روزے والوں کے لیے جنت میں مخصوص نہر ہے
کہ جو رجب کا روزہ رکھے اس کو اس نہر سے پلایا جائے گا. اور جو رجب کی پہلی تاریخ، اب کل پہلی تاریخ ہے، رجب کی جو پہلی تاریخ کا روزہ رکھے 3 سال کا کفارہ، دوسری تاریخ کا رکھے 2 سال کا کفارہ، تیسری کا رکھے تو 1 سال کا کفارہ، اور پھر ہر پورے مہینے کے ہر روزے کا 1 ماہ کا کفارہ. پھر ماہ رجب میں جو جمعرات جمعہ ہفتہ 3 روزے رکھے تو اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب. اچھا، یہ جو 3 روزے کا میں نے عرض کیا تو یہ ماہ حرام کا اصل ماہ حرام 4 ہیں. ایک تو یہ رجب شریف ماہ حرام، حرام سے مراد حلال حرام والا وہ مسئلہ نہیں ہے. حرام مانے حرمت والا، حرمت مانے عزت والا، قابل احترام، محترم. تو یوں ماہ رجب جو ہے یہ بھی قابل احترام مہینے جو 4 کہے گئی تو ہر مہینہ کسی نہ کسی حوالے سے قابل احترام ہے، اور رمضان کا مہینہ بھی یقیناً قابل احترام ہے. ربیع الاول شریف تو وہ بھی قابل احترام. تو یوں مطلب، لیکن ان 4 مہینوں کو خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم میں وہ 4 حرمت والے مہینے ماہ حرام کا تذکرہ ہوا ہے. تو اس سے مراد یہ 4 مہینے، ایک تو رجب شریف کا یہ الگ ہے، باقی 3 مہینے مسلسل ہے، کنٹینیو. ذیقعد، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے. تو ان 4 مہینوں میں سے کسی بھی ایک مہینے میں یا ہر مہینے میں جو جمعرات جمعہ ہفتہ یہ 3 روزے رکھے گا تو اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو یوں یہ مہینہ حرمت والا ہے، ابھی شروع ہی ہوا ہے. پھر آج کی چاند رات جو ہے رجب شریف کی 5 راتیں ایسی بیان ہوئی ہیں کہ جن میں دعا قبول ہوتی ہے. ان میں ایک یہ رجب کی چاند رات بھی ہے. تو آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی بھی رات ہے جو جاری ہے، اپنا فیضان لٹا رہی ہے الحمدللہ. اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس وقت ہم اللہ اور رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اچھی باتیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، دین کی خدمت کے حوالے سے حاضری کا شرف پا رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے حاضری کا شرف پا رہے ہیں. تو دل لگا کر بیٹھیے گا. تو یوں آج کی رات بھی مقبولیت کی، ماہ رجب کے دن بھی زبردست روزوں میں گزرے، تو کیا بات ہے مدینے کی. تو ہم نے تو پیکیج بنایا ہوا ہے اپنے سائے بھائیوں سائے بہنوں کی ترغیب کے لیے کہ 7 روزے پورے مہینے میں رکھے تو ممتاز، سمجھو کہ بیسٹ. 4 روزے رکھے تو بیٹر، یعنی بہتر، تو انگلش میں بیٹر آئے گا تو بیٹر. اور 2 روزے رکھے پورے مہینے میں تو اس کے لیے ہم نے یہ کیٹیگری رکھی مناسب. تو یہ ہوئے. اچھا، اب یہ کہ پھر اس میں کوئی سپر میرٹ لسٹ میں جن کو سمجھ لیں گے تو وہ ہوں گے پورے مہینے کے روزے. تو جو رجب شریف پورے ماہ رجب کے روزے رکھنے والے اور والیاں بھی دعوت اسلامی میں آپ کو ملیں گے، اور انشاءاللہ ان کی بھی کارکردگی ہم پیش کریں گے. تو جو عاشقان رسول، عاشقان روزہ کہیے، تو وہ جو پورے رجب کے روزے رکھنے کی نیت رکھتے ہیں تو وہ بھی شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو اپنی کارکردگی بھیجیں کہ یعنی نیت، یہاں نیتیں اب رکھ پائیں گے 7 روزے 3 روزے، ابھی تو ہے چاند رات ہے نا، تو ابھی نہیں بھیجی نیت تو ابھی راتوں رات بھیج دیں. اب اگر تیار ہو گئی تو بیان میں کچھ نہ ترغیب کے لیے وہ نیت تو سنا دی جائیں گی. اور انشاءاللہ بھی 6 دن تک مسلسل مدنی مذاکرے ہوں گے، ان میں بھی سنائی جاتی رہیں گی. تو آپ بھیجیے، پورے ماہ رجب کے روزوں کی نیت ہے تو وہ بھی بھیجیے. اب اگر کوئی مرض کی وجہ سے کوئی ایسا عذر ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ 2-3 روزے چھوٹ جائیں، تو کوئی بات نہیں. انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کی نیت پورے مہینے کی روزے کی ہے تو یہ نہیں کہیں کہ آپ نے وہ تو 2 دن کم ہو گئے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مطلب مجبوری تو ہو جاتی ہے، تو پورے ماہ رجب کے روزے کی نیت ہے تو آپ وہ نیتیں بھی اپنی بھیج دیجئے. تو انشاءاللہ یہ فگر بھی ہم مدنی چینل پر بھیجیں گے، تعداد بھیجیں گے، نام نہیں بھیجتے. تو اس طرح بھی دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی انشاءاللہ الکریم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں گجرانوالا سے عبدالوحید اطاری بات کر رہا ہوں. یہ میرا سوال ہے، عورت جو تہجد کی نماز پڑھتی ہے اس کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ نفل نماز اگر رات میں تہجد پڑھتی ہے تو اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ نفل روزہ رکھنے کے لیے اجازت لینی ہوگی. تو بعض اوقات گھر میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوگی کہ نفل روزہ مل جل کے رکھتے ہوں گے اور شوہر کو کوئی اعتراض ہوتا ہی نہیں ہوگا، بلکہ بعض اوقات شوہر ترغیب دلاتا ہوگا. تو یہاں بھی یہ اجازت ہونا ہی سمجھ میں آ رہا ہے. تو مفتی صاحب مزید اگر کچھ ارشادات سے نواز دیں. جی ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن یہ کہ بعض اوقات تو مل کے رکھ رہے ہوتے ہیں، شور رکھ رہا ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. نہیں رکھ رہا تو بہرحال اسے بتا دینا چاہیے کہ اس کی اجازت لے لینا چاہیے کہ میں کل روزہ رکھوں گی، تو وہ بتا دے اسے. ورنہ اگر خود رکھ رہا ہے شور تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، پچھلے سوال کا یہ حصہ بھی تھا کہ نفل روزہ کس نیت سے رکھیں، یہ بھی ارشاد فرما دیں. اللہ اکبر. نفل روزہ، جب اس کو کئی نفل روزہ رہے ہیں تو نفل تو ہو ہی گیا نا. تو نفل کی نیت سے رکھیں گے. رجب کا روزہ فرض یا واجب تو ہے نہیں، تو نفل ہی ہے. اگر مطلقاً روزہ کہیں گے کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا رجب کی پہلی تاریخ کا، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ یہ نفل ہی ہوتا ہے. ہاں اگر رمضان شریف کا رہ گیا تھا اور کسی نے، تو پھر اس کو نیت کرنی پڑی کہ میرا رمضان شریف کا روزہ جو رہ گیا تھا وہ قضا کر رہا ہوں، تو قضا کی نیت سے رکھے. صرف نفل رکھے گا تو قضا ادا نہیں ہونی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد ذیشان اطاری ہے. یا سیدی میں ڈیفنس کلفٹن سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، جیسے کہ 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہیں اور پورے 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے ٹوٹل 1440 منٹ بنتے ہیں. کوئی ایسا طریقہ، ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ ہمارا ایک منٹ نیکیوں میں گزرے. کوئی ایسا طریقہ بتا دے جس پر ہم عمل کریں اور یہی عمل ہمارا ہر منٹ نیکیوں میں گزرے. میرے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. روزے کا تو ایک منٹ سیکنڈ عبادت میں گزرتا ہے. باقی جو مباح کام ہوتے ہیں، کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں نہ ثواب ہوتا ہے نہ گناہ، تو ان میں اچھی نیت یا اچھی نیتیں کر لینے سے وہ بھی عبادت ہو جائے گا. تو اس کا بھی جتنے منٹ گزریں گے وہ ثواب ملے گا. مثلا کھانا کھانا مباح ہے، نہ ثواب نہ گناہ. تو اب کھانا کھانے میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کر لے، جبکہ اس کی بھی صورت حال ہونی چاہیے، موقع محل ہو. اب مثلا پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے اور اب نیت کرتا ہے عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے، تو عبادت پر قوت حاصل نہیں ہوگی. الٹا مطلب یہ کہ یہ اپنے لیے خطرہ مول رہا ہے، جی کہ صحت خراب ہوگی اس سے. تو یہاں عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت بے موقع ہے، تو یہ نیت نہیں مانی جائے گی. بلکہ یعنی جب پیٹ بھرا ہو نا، تو اس کے باوجود اوپر جو کھائے جانا جو نا، اس سے برس یعنی کہ کوڑ، سفید داغ وغیرہ کا بھی لکھا گیا، یہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. اچھا، پھر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ نیت اس وقت ویلڈ ہوگی جب بھوک سے کم کھائے، کیونکہ بھوک سے کم کھائے گا تو عبادت پر قوت حاصل ہوگی، صحت بہتر رہے گی. اب ڈٹ کے کھائے اور اتنا جیسے کھائے کہ چورن کی بھی گنجائش نہ رہے، اور بولے میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں. حالانکہ ڈٹ کر کھانے سے تو بعضوں کا تو وہ کہ اونگ چڑھتی، سستی ہوتی، نماز کو دل نہیں کرتا، یہ ہوتا ہے پوزیشن جو ہم ڈٹ کے کھاتے ہیں. تو اس لیے نیت کا بھی موقع محل ہو. بھوک سے کم کھانے کا ارادہ ہے اور بھوک پہلے سے موجود نہیں ہے، موجود ہے، بلکہ یہ کہ امام غزالی تو تصوف کے امام تھے،
تصوف میں جہاں بہت ساری صورتیں نفس کشی کی ہے، نفس مارنے کی، تو وہاں یہ تقلیل کلام، تقلیل طعام، تقلیل منام، یہ 3 اصول بھی ہے۔ تقلیل کلام مانے کم بولنا، تقلیل منام مانے کم سونا، تقلیل طعام مانے کم کھانا۔ ان کے اپنے دین و دنیا کے بڑے فوائد ہیں۔ ان تینوں اصولوں پر جو چلے گا کبھی دکھی نہیں ہوگا۔ ہم لوگ کبھی زیادہ بول کر پھنس جاتے ہیں، بہت سو کو تجربہ ہوگا، اور جی چاہتا ہو یار کاش نہ بولتے، یہاں کام میری یار میں بول پڑا اور اگلا بزن ہو گیا، اگلا ناراض ہو گیا، اگلا مخالف ہو گیا اور بڑا مسئلہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، گھر میں ماحول خراب ہو گیا، میں کہاں بول پڑا۔ تو اس طرح میری بات آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اس سے بہت ساری شیخیں سمجھدار آدمی خود نکال سکتا ہے کہ بولنا کتنا خطرناک ہے، بے ضرورت بولنا۔ اس طرح وہی تقلیل منام، زیادہ سونے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، بعض وقت پڑے رہنے سے دماغ سن ہوگا، دماغ میں درد پیدا ہوگا، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر وقت کا کھونا، اب جس کی 60 سال عمر لکھوا کر لایا تو ویسے 8 گھنٹے تو سونے چاہیے۔ امام غزالی نے بھی لکھا جنرلی 8 گھنٹے سویا، طبہ ڈاکٹرز وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مطلب بدن صحیح رہتا ہے۔ پھر یہ کہ قوت مدافعت بڑھتی ہے، جس کو غالباً امیون سسٹم کہتے ہیں، تو یہ بڑھتی ہے، فوائد ہے 8 گھنٹے۔ تو 60 سال عمر جس کی ہونی ہے، سمجھو کہ 20 سال تو اس کے سونے میں گزریں گے، اس میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو اس کو ثواب کا بنانے کے لیے، نیند کو ثواب کا بنانے کے لیے وہ کہ عبادت پر قوت حاصل کروں گا، اس لیے سوتا ہوں کہ واقعی اگر مسلسل بندہ جاگے تو نماز کا نہ روزے کا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو نیند تو بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے مطلب اس طرح نیت اچھی کرنے کا اگر ذہن ہو تو بہت سارا وقت وہ اپنا دن رات کا ثواب میں، عبادت میں گزار سکتا ہے، اور ذہن ہو کہ ہر سانس کے لیے پھر بھی اس کی صورت ہے۔ جیسے حج پہ چلا، عمرے پہ چلا، تو اب جب سے گھر سے چلا اس دوران جو تیاریاں کر رہا ہے، جس کا تعلق ہے واقعی عمرے یا حج سے، وہ سب عبادت میں گزر رہا ہے۔ اب سفر کے لیے بس نکلا تو یہ سب عبادت پر یہ آنا جانا ہے۔ لیکن اس دوران بھی بدقسمتی سے لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ صورت ہے۔ تاہم یہ کہ یہ وقت چاہے تو پورا عبادت میں گزر سکتا ہے، اس کا احرام کا سارا وقت عبادت میں گزر سکتا ہے۔ ہم لوگ این ٹائم پر ہوائی جہاز میں احرام کی نیتیں کرتے ہیں، یہ سب بھی صحیح ہے، جائز ہے کہ وہ بال نہ گرے، پابندیاں۔ ہم جیسے کو زیادہ رسک ہوتا ہے، کوئی اتنے لگا دے، کچھ کر دے، تو بھائی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ہی نیت یا جو بھی اس کی ترکیب ہو۔ تاہم یہ کہ اگر کوئی گھر سے احرام کی نیت کر کے نکلتا ہے اور وہ پابندیوں کا کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے، نہ بال اس کے جھڑتے ہیں، اگر بال جھڑتے بھی ہاتھ لگانے سے جھڑ گئے بغیر یعنی کہ خود کھینچے توڑے، کہ تب تو گناہ گار ہوگا، ہے نا، احرام میں تو ویسے جھڑتے ہیں، وضو کیا تو جھڑے، تو اس کے پھر کفارے ہیں، گناہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح احرام کی نیت پہلے سے کر لیتا ہے کہ میں گھر سے کروں، ہوائی جہاز سے نہیں کروں گا، تو اتنا حصہ اس کا ہوائی جہاز تک پہنچنے تک میں ثواب میں گزرے گا نا، کہ وہ احرام میں ہی ہے۔ احرام یہ تو ہے عبادت، خالی کپڑے لپیٹ لینا احرام نہیں ہے، پھر وہ پورا جو اس کا پروسیجر ہے نیت کا، کہ نیت 2 نفل بھی پڑھنا، یعنی پڑھنا ہے جبکہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو، اور نہ پڑھے تب بھی احرام تو ہو جائے گا۔ جب اگلا جو بات کا پروسیجر ہے، جیسے کہ نیت کرے اور نیت کے بعد لبیک کیا، اس کا قائم مقام کہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ محرم ہو گیا، اسلامی بہن محرمہ ہو گئی، تو اب یہ کہ ان کی احرام کا ثواب شروع ہو جائے گا۔ لبیک پڑھتے رہیں، بہترین وظیفہ ان کا، گھر سے نکلتے ہی گھر میں ہی پڑھنا شروع کر دیں جبکہ نیت کر چکے، مدینہ ہو جائے گا۔ تو یوں کئی ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن میں مدنی قافلہ ہے 3 دن کا یا 12 دن کا، وہ سارا کا سارا عبادت میں جا رہا ہے اپنے۔ اب اس دوران گناہ کرے تو اس کے نصیب۔ اس نے نماز کے لیے وضو شروع کیا، نماز کے لیے چلنا عبادت، مسجد تک، مسجد میں جب تک اعتکاف کی نیت کر لے، یا نماز کے انتظار میں، بالفعل اعتکاف کی نیت نہیں ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، جب تک یہ نماز کے انتظار میں نماز میں ہے، حدیث شریف میں فضیلت موجود ہے۔ تو یوں کوشش کرے بندہ تو دن کا بہت سارا وقت ثواب میں گزر سکتا ہے۔ کسی مسلمان کی مدد کے لیے چلا
اب چل رہا جا رہا ہے، اس کی مدد کروں گا، ہیلپ، تو اس کے لیے یہ اس کا آنا جانا، یہ مطلب جانا جو ہے یہ اس کا ثواب ہے. ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں واپس آنا بھی ثواب ہو جائے. تو یوں مطلب ثواب کمانے کے لیے کوششیں کرے. کچھ خریداری کے لیے جا رہا ہے تو بال بچوں کی دل جوئی، ماں کی دل جوئی، باپ کی دل جوئی کے لیے بھی مگر کوئی کام کرے گا، کسی کام کرنے جائے گا تو آنا جانا. پھر روزی روزگار 100% حلال روزی کمانے کی نیت سے نکلا، ماں کی خدمت کروں گا، باپ کی خدمت کروں گا، بال بچوں کی شریعت کے مطابق پرورش کروں گا. اور پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوا کھانے سے تو بندہ بڑھے گا نہیں نا، تو غذا بھی کھانی پڑے گی. تو یوں نیت کرنے سے بہت سارا وقت، گھنٹوں گھنٹوں گھنٹوں، دن ایام، ہفتے عبادت میں گزر سکتے ہیں ایک ہی وقت کی نیت سے. جیسے میں نے حج عمرے کی مثال دی تو بہت دن لگتے ہیں. سارا کا سارا حج جو ہے یہ عبادت ہے. اور اس میں تو کمال یہ ہے کہ ذکر باللسان، زبان کا ذکر بھی ہے، ذکر بالقلب، خشوع و خضوع یہ بھی موجود ہے اس میں، ذکر بالجوارح، اعضاء کا، باڈی پارٹس کا بھی ذکر حج میں موجود ہے. طواف تصور بھی نہیں کرتے نا، چلتے ہیں نا بدن سے، تو پورا بدن عبادت، وہ ذکر کر رہا ہے. یہ ان مانو کر اللہ توفیق دے. سوال بہت اچھا ہے، بڑا جامع ہے سوال، یہ جس سے بندہ ہے کہ سارا دن عبادت کا ثواب کماتا رہے. یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے کہ ثواب بڑھانے کے نسخے، تو اس میں مختلف مواقع کی نیتوں کا غالباً 72 مدنی گلدستے اس میں نیتوں کے. پھر ایک اور نیت کی کتاب، عربی کتاب کا اردو ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، تو اس میں بھی بہت ساری نیتیں، اور اس کا نام رکھا ہے بہار نیت غالباً. جی ایسا ہی ہے، بہاری نیت نام. بہار نیت، جی جی. تو یہ بھی بہت عمدہ کتاب ہے. اس میں پڑھ کر مزہ آتا ہے کہ اتنا آسانی سے یہ نیت کر لو تو ثواب مل جائے گا. خالی نیت کرنے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. دماغ جو ہے نا، ذہن بس یہ حاضر ہو اور نیت دل کا ابھار ہو. نیت کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھیں گے بے ترتیبی سے تو پھر بعض اوقات نیت دل میں ہوتی نہیں ہے. نیت دل میں ہو، زبان سے نہ بھی کہے گا تو چل جائے گا. اصل نیت دل کی، زبان سے کہی دل میں نہیں ہے تو نیت ویلڈ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کا جذبہ بھی عطا کرے، شوق بھی عطا کرے، اور عمل بھی ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو مدینہ ابھی مدنی مذاکرات دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی اگر نیت کی ہے کہ علم دین حاصل کروں گا، جو گھروں میں ہے وہ بھی نیت کر سکتے ہیں. مسجد میں جو ہے وہ تو اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو اور بھی ثواب بڑھ جائے گا. گھر میں اعتکاف کی نیت تو عورت کے لیے گنجائش ہے، اگر مسجد بیت میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ بے شک اعتکاف کی نیت بھی کر سکتی ہے، نفل اعتکاف کی بھی کر سکتی ہے نیت. اور کوئی نہیں کر سکتا، مرد نہیں کر سکتا. مسجد بیت میں صرف عورت اسلامی بہنیں کر سکتی ہیں. تو وہ اپنا ٹی وی چینل جو بھی ہے اگر رکھا ہوا ہے، اگر مسجد بیت سے باہر رکھا ہوا ہے بالفرض، مگر یہ خود مسجد بیت میں بیٹھی ہوئی اعتکاف کی نیت سے بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہوئی ہے، اس کو اعتکاف کی نیت کا ثواب مل جائے گا، نفل اعتکاف کا انشاءاللہ. ثواب کمانے کا بہت موقع ہے اور آسان ہے، اور ہماری توجہ نہیں رہتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد رضا سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا کوئی شخص برکت حاصل کرنے کے لیے چاروں سلاسل میں بیعت ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو قادری سلسلہ نا، غوث پاک کا سلسلہ، اس کو سب سے اعلیٰ قرار دیا ہے. تو اگرچہ بیعت برکت جائز تو ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو کوئی ممانعت نہیں فرمائی، کرے ہی نہ کرے ہی نہ، اس طرح نہیں، لیکن اس طرح فرمایا کہ بڑے پیارے الفاظ لکھے، فرض علوم سیکھیے، پیج نمبر 235 پر ہے. ہاں اگر کوئی سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہو تو اسے کسی اور سے طالب ہونا ضروری نہیں، کیونکہ سلسلہ عالیہ قادریہ تمام سلاسل یعنی سب سلسلوں سے افضل ہے، اور تمام سلاسل اسی کی طرف راجع ہیں، اسی کی طرف وہ منہ کر رجوع کر رہے ہیں.
دیگر سلسلے بھی. فتاوی رضویہ میں ہے، ایک سلسلے کی طرف سے کسی نے سوال کیا ہوا نا، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، تو فتاوی رضویہ میں ہے کہ ان سے طالب ہونا ہرگز کچھ ضرور نہیں، بلکہ جب افضل السلاسل سلسلوں میں افضل سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ عالیہ، صفیہ، متصلہ، قادریہ، طیبہ میں شیخ جامع شرائط کے ہاتھ پر فخر بیعت نصیب ہو چکا ہے، یعنی کوئی جامع شرائط پیر قادری سلسلے میں جو ہے اس کا مرید ہو چکا ہے، تو اسے دوسری طرف اصلاً توجہ پریشان نظری نہ چاہیے، یعنی دوسرے سلسلوں کی طرف اب توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، اپنے شیخ سے فیض لیتا رہے. اللہ پاک ہمیں اپنے پیر و مرشد کا ہمیشہ وفادار بنائے اور انہیں راضی رکھنے کی توفیق عطا کرے، آمین. اب یہ کہ اس کا مطلب نہیں کہ جو طالب ہو گیا کہیں تو وہ اپنے پیر کا غدار ہو گیا، بے وفا، ایسا معاذ اللہ نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو سمجھایا وہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے قادری تو ٹھیک ہے، بحر میں وہ ملفوظات میں بحر کو چھوڑ کر کوئی نہر میں نہیں جاتا. تو اب اگر اپنا پیر کامل ہے اور اپنا کام یہاں چل رہا ہے تو پھر ادھر جانا ادھر جانا اور بیعت برکت حاصل کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اچھا، اب اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ سب کو پہچان نہیں ہوتی، جس چیز کا شہرہ سنتے ہیں، کوئی نام بڑا سنتے ہیں یا کوئی تقریر سنیں گے زوردار تو سمجھیں گے کہ بس یہ ہے، اور بعض اوقات پھر اس کے قریب جا کر اپنا جو پہلا پیر تھا اس کا دامن بھی خطرے میں پڑ جائے، اتنا علم نہیں ہے نا. تو اس لیے اگر کوئی جامع شرائط پیر سے بیعت ہے تو اب یہ کہ بلا ضرورت ادھر ادھر نہ ہی جائے، یہ میرا مشورہ ہے. تام جائز ہے اگر کوئی جاتا ہے تو، لیکن جبکہ دوسرا بھی جس کی بیعت برکت لی جو طالب بولتے ہیں تو وہ ہو جامع شرائط، تقوی، پرہیزگاری، علم، جو بھی اس کی شرطیں وہ پوری ہوں. خالی یہ کہ اس نے پھونک ماری تو درد سر دور ہو گیا اور جنات اتر گیا تو یہ پہنچا ہوا ہے، یہ ضرور نہیں. پہنچے ہوئے ہونے کی یہ دلیل نہیں، یہ تو غیر مسلم بھی واقعی میں صحیح عرض کرو اس طرح کے علاج کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جنات کو بوتلوں میں بند کر دیں گے، سب کچھ کر جادو کا توڑ کر دیں گے. تو یہ ایک فن ہے، یہ جو دم درود جو کرتے ہیں نا لوگ، تو یہ ایک فن ہے، یہ طریقہ علاج ہے. اس کے لیے تقوی پرہیزگاری کوئی شرط نہیں ہے، بالکل شیوڈ ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، اور وہ ایسا بعض اوقات علاج ان کے ذریعے ہو جاتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یار یہی پہنچا ہوا ہے. تو ڈاکٹر دل بدلی کر دیتے بھی زمانہ ہو گیا ان کے پاس یہ ٹیکنیک، دل آپ کو اٹھا کے ہاتھ میں رکھ لیں گے، بندہ زندہ ہے، دل بدل، آنکھیں بدل دیتے ہیں، ہے نا. سر پٹک پٹک کے مر گیا بیچارہ کہ آنکھیں مل جائیں، نہیں ملی. اب ڈاکٹر نے چیک کیا، اس کو کوئی ماہر ڈاکٹر ہے، اور اگر اس کی ڈاکٹری کے مطابق ابھی نسیں وغیرہ جو رگیں ہیں وہ سوکھی نہیں ہے اور گنجائش ہے تو دوسرے کی آنکھ لگا کر اس کو دیکھنے والا بنا ہی دیتے ہیں نا. آج کل کتنی ٹیکنالوجی آگے ہو گئی ہے. تو اب اس کو بولو کہ یہ ڈاکٹر میرا پیر، کہ میں تو نہ بھی نہ تھا، مجھے دیکھتا کر دیا اس نے، یہ میرے پیر صاحب. میرا دل بدلی کر دیا، یہ میرے پیر صاحب. میرا جگر جو ہے اس کو آدھا کاٹ کے پورا کر دیا، یہ میرا پیر صاحب. تو یوں تو پھر ٹیبلٹ بھی پیر صاحب ہے. ہاں، درد سے سر پھٹا جا رہا ہے، ایک ٹیبلٹ پین کلر فلاں کمپنی کی بھائی بہت چلتی ہے، یہ لی اور وہ درد سر ٹھیک ہو گیا، موڈ جو آف تھا وہ آن ہو گیا. اب تو کوئی نہ چلے، اب تو یہ ٹیبلٹ میری پیر. تو یوں نہیں ہے، پیر کی شرائط چار ہے: عالم ہو، عالم کی شرط، عالم کی ڈیفینیشن اپنے عقائد سے پورا واقف ہو، ضرورت کے مسائل جانتا ہو، اور ضرورت کے مسائل کتابوں سے بغیر کسی کی مدد کے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ عالم. اس کا سلسلہ کہیں کٹ آف نہ ہوتا ہو، جیسے کہ اس کا مرید
اس کا اس کا خلیفہ، اس کا مرید، اس کا مرید، پیر صاحب کے اوپر سے جا کر لائن جو ہے نا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جا ملتی ہو، بیچ میں کہیں بھی دم کٹا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دادے پردادے نے دعویٰ کر دیا ہو پیری مریدی کا اور اس کی خلافت کا چینل چل رہا ہو، یا نعوذ باللہ اس میں سے کسی نے کفر ایسا بک دیا ہو جس سے اس پر ارتداد کا حکم آ گیا ہو، بیعت خلافت سب اس کی کینسل ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے، اب اس کا سلسلہ چل رہا ہو، تو یہ مطلب نہیں۔ لیکن اب کسی کا پتہ نہیں ہے تو بالکل حسن ظن پر ہی رہیں گے، وہمات نہیں پالیں گے، وسوسے نہیں پالیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال شرط یہ ہے کہ یہ بھی ملا ہوا ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولاد نہیں کہ سید ہے تو پیر نہیں، سید ہونا شرط نہیں ہے، طریقت الگ چیز ہے، سیادت الگ چیز ہے، ہر سید پیر نہیں ہوتا، ہر غیر سید ایسا نہیں ہے کہ وہ پیر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور تیسری شرط ہے کہ علل اعلان فسق نہ کرتا ہو، کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، یا صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، چھوٹے گناہ پر اصرار نہ کرتا ہو، تو یوں مطلب یہ کہ، اور سب سے پہلی شرط اعلیٰ حضرت نے یہ لکھی ہے سنی صحیح العقیدہ ہو، یہ بھی شرط ہے، اور یہ شرط تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ عالم تو شیطان بہت بڑا عالم ہے، بن جائیں گے کیا؟ آپ تو لاہور کے تیر برساتے رہتے ہیں اس کو، اعوذ باللہ کہہ کر اس کو چانٹے مارتے رہتے ہیں ہم، یہ کہا کہ پھر بھائی عالم ہو تو ہوتا رہے، تو یوں مطلب عالم بے شک شرط ہے، لیکن پہلے صحیح العقیدہ سنی، یہ شرط اعلیٰ حضرت نے اس کو فرسٹ لکھا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اب معاذ اللہ یوں سنی ہے برابر ہے، صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، لیکن معاذ اللہ اہل بیت میں سے کسی کا انکار، یعنی کہ اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعلق سے کوئی کمزور باتیں کر رہا ہے، ان پر تنقید کر جاتا ہے، یا کسی صحابی کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، جیسے کہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو یہ پیر نہیں، بلکہ یہ تو مطلب امامت کا بھی قابل نہیں، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، یہ اپنے کسی کام کا نہیں ہے، مطلب جو اہل صحابہ و اہل بیت کا نہیں، وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے یار، کیسے ہو سکتا ہے، نہ چلے نا اپنے کو، تو یوں مطلب صحیح العقیدہ سننی یہ ضروری ہے۔ اور اس دور میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جو ہے نا، یہ صحیح العقیدہ سنی کی ایک بہترین پہچان مانی جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوگا، اس کے چہرے پر تھوڑی اچھی وہ بشاشت جس کو بولتے ہیں، وہ خوشگوار بنے گا چہرہ اس کا، جب یہ کسی سے ملاقات کریں، کوئی اچھی شخصیت نظر آ رہی ہو اور آپ ذکر خیر چھیڑیں اعلیٰ حضرت کا، تو وہ مسکرائیں گے، ان کے چہرے پر بشاشت ہوگی، تو یہ لگے گا کہ یہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اگر وہ جیسے اپنے اعلیٰ حضرت کا نام لیا، اچھا خاصا ہنس بول رہا تھا، اور ذکر رضا کیا آپ نے، اور چہرے پر کالا بادل آ کر چھا گیا، تو پھر چپ چاپ الٹے پاؤں سرک جانے کا کہ یہ اپنے کام کا نہیں ہے، یہ پہچان ہے اس دور میں۔ علماء نے اس طرح کی پہچان لکھی بھی ہے اس دور کے لیے، جو اعلیٰ حضرت والا ہے وہ پکا ہے، یوں سمجھ لو، جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ اس کے پاس نہیں ہے، اپنے کو دور رہنے میں عافیت ہے۔ میری ان باتوں کو گرے سے باندھ لو گے نا، انشاءاللہ ٹھوکر نہیں کھاؤ گے، ورنہ یہ کہ دور کے ڈھول بڑے سہانے ہوتے ہیں۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو رضا کا دامن تھام لو، اللہ نے چاہا تو ٹھوکر نہیں کھاؤ گے۔ میرے رضا فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے، سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے،
جس سمت دیکھیے وہ اللہ کا رضا کا ہے. جو لکھ دیا جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں. جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں. اہل قلم کیا غرور نقطہ رضا کا ہے. اہل قلم کیا غرور نقطہ رضا کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. رجب شریف میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے. اللہم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. تم ہی تو پہلے خلیفہ ہر ایک صحابی قائم تمہارا. فاروق ہو یا عثمان و حیدر صدیق اکبر صدیق اکبر. مرشد ہمارا صدیق اکبر صدیق اکبر. رازدار مصطفیٰ صدیق ہے. پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے. اے رسول امین خاطب المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تو سکوئی نہیں. اے رسول امین اے عقیدہ یہ اپنا بس تجھ پہ یقین. تو سا کوئی نہیں تو سکوئی نہیں. اے رسول امین ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. اے مکہ کے کبوتروں گواہ جاؤ میں مسلمان ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا مجھے مدینہ بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے مدینہ سے پیار ہے. جو مدینہ جائے مجھے چل مدینہ کے دے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دعوت اسلامی زندہ باد. جہاں رسال مصطفیٰ حضرت صدیق ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. چار یار نبی جنتی جنتی. پاپا چاند میری طرف سے آپ کو چاند بہت بہت مبارک ہو. میری طرف سے آپ کو رجب المرجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو. میرا سوال آپ سے یہ ہے رجب المرجب کی 6 تاریخ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی ہے. اس حوالے سے آپ ہمیں کوئی ایک حکایت سنا دیں. پاپا جان میرے اور میرے والدین کے لیے دعا کیجیے گا. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. مرحبا. اللہ پاک سارے بچوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور سب کو ماں باپ کے ساتھ نانا نانی دادا دادی خاندان والوں کے ہمراہ بار بار حج نصیب کرے. بار بار میٹھا میٹھا شے سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے لفظ خواجہ کے کیا معنی ہیں یہ ارشاد فرما دیں. خواجہ کے معنی آقا
سردار، یہ مطلب فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ معنی ہے اس کے. اور اردو لغات میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض علاقوں توران میں مثلا تو سادات کرام کو بھی خواجہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کے کون کون سے ناموں کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے؟ جیسے عبد الستار کو ستار کہہ کر بلاتے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ اللہ پاک کے ناموں میں سے جو نام اس کے ساتھ خاص ہیں، مثلا رحمان، قدوس، قیوم وغیرہ، ان میں سے جب کوئی نام انسان کے لیے رکھا جائے تو اس کی طرف لفظ عبد کی اضافت کرنا، یعنی ان کے شروع میں عبد لگانا ضروری ہوتا ہے. جیسے عبد القیوم، عبد الرحمن، عبد القدوس وغیرہ. اور ایسے نام جو اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں، عبد کی اضافت کے بغیر، یعنی عبد ساتھ میں لگائے بغیر کسی انسان کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے، اور بعض اوقات کفر ہوتا ہے. اس لیے کسی بھی شخص کو رحمان، قیوم اور قدوس وغیرہ ہرگز نہ کہا جائے، بلکہ ضروری ہے عبد الرحمن، عبد القیوم، عبد القدوس ہی کہا جائے. اور جو نام اللہ تعالی کے ساتھ خاص نہیں، مثلا علی، رشید، کبیر یا بدیع وغیرہ، عبد کے ساتھ اور بغیر عبد کے دونوں طرح رکھنا، یہ نام دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں، جائز ہے. قدیر اور مقتدر کے بارے میں کہ بعض وہ ہیں جن کا اطلاق مختلف فی ہے، یعنی کہ عبد کہا جائے نہ کہا جائے، ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، نہیں ہے وغیرہ. تو اس کی مثال دی جیسے قدیر، مقتدر وغیرہ. حوالہ فتاوی مصطفیہ پیج نمبر 90. اور جن ناموں کو عبد کے ساتھ رکھا گیا تو بھلے ان نام کو بغیر عبد کے پکار سکتے ہوں، جیسے کہ کسی کا نام رکھا گیا عبد الرحیم، تو عبد الرحیم جبکہ نام ہی عبد الرحیم رکھا گیا، اللہ جس کا نام رحیم ہے اس کا بندہ، تو اب اس کو بغیر عبد کے نہ پکارے کہ رحیم کی طرف اس کو منسوب یہ کر چکے، نام رکھا. اگر مطلقاً ویسے کوئی رحیم نام رکھے تو حرج نہیں ہے. اب تو قرآن کریم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے حریص ہیں، مومنوں پر رؤوف الرحیم مہربان ہے. تو یوں رؤوف الرحیم اللہ کے سوا دوسروں کو بول سکتے ہیں. تو اگر صرف رحیم نام رکھا، صرف رؤوف رکھا، تو پھر بغیر عبد کے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سے موصول ہونے والے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ سخت سردی میں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہو تو ٹھنڈا پانی ہونے کی وجہ سے نماز چھوڑنے والے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ظاہر گناہ گار ہوگا، تو امتحان ہے. سخت سردی کی وجہ سے دکان بند کر کے روزی روزگار ختم کر کے کیا بیٹھ جاتا ہے کوئی، یا نوکری جانا چھوڑ دیتا ہے کہ صاحب اب نوکری نہیں کرنی اتنے دن تک بھائی سردی ہے، یا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. جب دوسرے دنیا کے کام مائنس نہیں کرتا، جو ایک نماز رہ گئی تھی جس کو سردی کی وجہ سے مائنس کر دیا، اس میں کتنی دیر لگتی ہے نماز میں. اب وضو کے لیے تو گرم پانی، اور اب تو کافی سہولتیں ہیں گھروں میں ہوتی ہے، آخر پیتے بھی تو ہے نا. تو جب ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو نہ وضو بھی کرنے کہ بعض لوگ ٹھنڈا پانی برداشت کر لیتے ہیں، سخت ٹھنڈا بھی برداشت کر لیتے ہیں، بعض نہیں کر سکتے، تو گرم کرنے کی گنجائشیں تو ہوتی ہے نا. گھر میں چولہا کس کے نہیں ہوتا، کھانا بھی تو پکتا ہی ہے نا، پانی بھی گرم ہو جائے گا. اگر کرنا ہے تو راستے بہت ہیں، نہیں کرنا تو ظاہر ہے کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نماز ہی سے متعلق ایک اور سوال ہے،
اور اس میں سائل کا کہنا یہ ہے کہ کمر کے شدید درد یا سر چکرانے کی صورت میں کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ اس میں ایسا کہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے واقع ایسی مجبوری ہے، کھڑا ہو کر مثلا سر میں ایک دم چکر آتے ہیں، گر پڑے گا بھی، ہے نا، یا کمر میں پٹی سے اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، درد بڑھ جاتا ہے سر کا، تو اس میں بھی فرض، سنت فجر اور وتر کے لیے تو یہ کہ اتنی بھی اگر اس میں طاقت ہے کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ لے، اگر اتنی ہے تکبیر تحریمہ کے لیے تو کھڑے ہو کر ہی کہنا فرض ہوگا، یا کوئی پکڑ کے رکھے، ایسا شخص موجود ہے، خادم ہے، یا دیوار کے ٹیک سے سپورٹ سے کھڑا ہو کر یا اسٹیک کی مدد سے کھڑا ہو سکتا ہے، تب بھی یہ فرض، وتر اور سنت فجر، ان میں تو کھڑے کھڑے ہی یہ قیام فرض ہے، ان میں یہ تو اس میں یہ کرنا ہوگا۔ باقی دیگر سنتیں نفل جو ہے یہ اگر بیٹھے بیٹھے پڑھے تو پرابلم نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر بلا عذر نفل بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب آدھا ہو جائے گا، اور اگر واقعی کوئی ایسی مجبوری ہے، طبیعت نہیں مطلب ساتھ دے رہی کھڑے کھڑے پڑھنے میں، تو برداشت نہیں کر پا رہا تو بھلے بیٹھ کے پڑھ لے۔ وہ فرضوں کا، فرض وتر اور سنت فجر کا مسئلہ یاد رکھیے گا، ہاں اس میں بھی اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے اس میں بھی نہیں کہہ سکتا تکبیر تحریمہ، اتنا بھی کوئی، یا کھڑا تو ہو سکتا ہے پکڑنے والا نہیں ہے یا سپورٹ نہیں ہے، ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی عذر ایسا ہے تو اگر بیٹھ کر تکبیر تحریمہ گئی کہ اب کھڑے کھڑے کہے گا تو گر پڑے گا، چوٹ آ جائے گی، تو پھر یہ کہ ایسے بھی تو اسلام میں مجبور نہیں کیا جائے گا نا، تو آسانیاں تو ہیں نا، تو آسانیوں کا وہی اصول جو ہے وہ، تو پھر یہ کہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رجب شریف کی دعا سنت پڑھ لیجئے۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ صلی اللہ علی محمد۔ طارق جاوید اتاری سرگودا سے میں بول رہا ہوں، اور الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، پوری فیملی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ عز و جل پورے ماہ رجب کی نیت کی ہے۔ مرشد پاک کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے لیے استقامت کی دعا فرما دیں اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ امیر سنت دامت برکاتہ القدسیہ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کیا رجب کے روزوں میں رمضان کے قضاء روزوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں؟ میرا نام محمد حبیب الرحمان اتاری ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا ہم رجب کے نفلی روزوں کے ساتھ قضاء روزوں کی نیت کر سکتے ہیں؟ میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے قضاء روزے رہ جاتے ہیں، کیا یہ روزے جب ہم رجب میں رکھتے ہیں تو ہمیں قضاء روزے کی قضا بھی ہو جائے گی، رجب کا سوال بھی کچھ ایکسٹرا ملے گا، یا صرف قضا ہی ادا ہوگی؟ اور اس کے علاوہ میرے لیے سنت سے درخواست ہے، میری اہل پوری فیملی اور والدین کی مغفرت کی دعا کر دیں، اور دنیا آخرت کی بھلائیوں کی دعا دیں، اور میرے ایک بیٹ بھی بیمار ہیں اس کے لیے بھی دعا کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس میں چند سوال ہیں جس کا میں جو سمجھاؤں خلاصہ یہی بنے گا کہ اگر کوئی رجب میں نفل روزے رکھتا ہے تو کیا وہ نفل روزے رمضان کی قضا کی بھی نیت کر سکتا ہے؟ تو قضا کی نیت نہیں کر سکتا۔ اگر قضا کی نیت کرے، قضا ہے تو فرسٹ تو قضا ہے، قضا کر لے اور رجب کے روزے بھی رکھ لیں، جتنے بچ جائیں وہ رجب کے روزے رکھ لیں، اور جو منصوص روزے ہوتے ہیں جس حدیث میں جس کی مخصوص فضیلت ہوتی ہے، یہ 27ویں روزے کی فضیلت کے 60 مہینوں کے روزے کے برابر ہے، تو اب یہ آگے اور قضا روزہ بھی کرنے ہیں تو بے شک یہ 27 کا روزہ 27ویں کا روزہ نفل کی نیت سے رکھ لے، آگے پیچھے
قضا کر لے. اس طرح جو بھی حدیثوں میں جس کی فضیلت آئی تو وہ مطلب یعنی کہ کیونکہ بعد میں وہ دن ملے گا نہیں نا، تو اس کی یوں صورت ہے. لیکن پھر خالص نفل کی نیت ہو، قضا کا اس میں نہ ہو. اچھا، اسی طرح اگر کوئی رجب میں قضا کرے رمضان کے روزے تو آیا اس کو کچھ رجب کے نفل روزوں کا بھی ثواب اس میں ایڈیشن ہوگا، اس کا کیا مطلب شامل ہوگا یا کیا؟ تو ایسا کچھ پڑھا تو نہیں ہے. البتہ یہ کہ رمضان شریف کا روزہ کسی کا قضا ہو گیا تو طریقہ یہی ہے کہ فوراً قضا کرے. رجب کا انتظار اس نے اگر کیا کہ زیادہ ثواب ملے گا رجب میں، تو یہ تو عقلاً بھی سمجھ میں نہیں آتا، زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے. تو رمضان شریف کا بھی روزہ رہ گیا قضا تو جتنا جلدی ہو سکے. عید جو 5 دن مکروہ تحریمی حرام کہا جاتا ہے، جو روزے 5 ہے نا، عید الفطر جس کو چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں، یہ اور بقر عید کے 4 دن، عید 10 11 12 13 ذوالحجہ، یہ بھی روزے نہیں رکھنے ہوتے. ان 5 دنوں کے علاوہ جب جیسے ہی موقع ملے قضا روزے رکھ لے، نہ کہ رجب کا انتظار کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک مسئلہ کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ اگر مسجد میں چھوٹا بچہ 5-6 سال کا ہے، وہ غلطی سے یا کسی بھی کوئی بھی وجہ بن گئی جس سے اس کا پیشاب نکل گیا، اب اس جگہ کو کیسے پاک کیا جائے؟ اللہ 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 اللہ. اب اگر دری یا کارپیٹ اس نے ناپاک کر دیا یا چٹائی، پھر تو اس کا مسئلہ ٹف ہے. تو اس کے وہ جگہ تو پاک کرنی ہوگی. وہ جو بھی ناپاک ہوا اس کو، یا جو بھی خادم ہے اتنا سمجھدار ہے اس کو سمجھا دیا اور وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو جائیں میں پاک کر لیتا ہوں، یہ بھی ایک صورت. ورنہ یہ کہ خود پاک کرے. اب پاک کرنے کی وہ لوگ اجازت دیتے ہیں مسجد انتظامیہ والے یا نہیں؟ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے پاک کرنے کے لیے پورا جو بھی وہ کوشش کرنی ہوگی کہ پاک کرے بندہ اس کو، ورنہ اس ناپاک جگہ پر لوگ نماز پڑھتے رہیں گے. اب ان کا طریقہ ٹف یوں ہے کہ جیسے کہ دری ہے تو بھی نچوڑ اتنی سخت ہوتی کہ نچوڑی عام طور پہ نہیں جاتی، چٹائی بھی نچوڑی نہیں جائے گی، وہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے. وہی جائے گی، چٹائی کو نچوڑیں گے تو ٹوٹے گی، نقصان ہوگا. اسی طرح کارپورٹ بھی. اب ان چیزوں کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے چٹائی ہے یا دری ہے یا وہ جو کارپیٹ ہے، اس کو کسی اونچی جگہ پر، مثلا ایک طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو مشورتاً، کہ اس کو کسی دیوار پہ اس طرح لٹکایا کہ وہ ناپاک والا حصہ آپ کی اپروچ ہے اس تک پہنچے، اور اس حصے پر تھوڑا اس سے اوپر سے اس کو پائپ سے یا جگ سے یا کسی برتن سے پانی ڈالا جائے، اور یہ بالکل ایسا پانی ڈالے کہ یہ بھیگے، اور بھیگ کر پورا اس میں سے پانی پورا اندر سرایت کر کے پیشاب کو دے کر مطلب بہا گیا، یہ ظن غالب ہو جائے تب پاک ہوگا. لیکن یہ موٹی چیزوں میں اس طرح پانی پورے میں سرایت کر کے نکلے، یہ چانس کارپیٹ جیسی چیزوں کا ہے نہیں. بظاہر سمجھ میں آتا ہے پانی نکلے آگے سے، کتنے دن تک اس میں بہتا رہے گا پانی. تو ایک صورت تو یہ کہ نکل جائے پانی، یا ایک صورت یہ کہ اتنی دیر تک اس کو بہتے پانی میں چھوڑ دیا جائے. جس سے بعض گھروں میں وہ ہوتے ہیں سوئمنگ پول ہوتے ہیں، تو یہ اگر اتنی بڑی سائز کے دا در دا یا اس سے بڑے، اور پانی اس میں مطلب ہل جل کر رہا ہے، بہ رہا ہے، اس طرح کی کوئی ترکیب ممکن ہے، اور وہ اگر اس میں ڈال دیا جائے گھنٹوں تک، وہ ظن غالب ہو جائے کہ یہ پانی بہا کر نجاست کو اس سے جدا کر چکا، اور نجاست کا اثر پانی میں اگر نظر آ رہا ہے اطراف میں، یا بدبو ہے اور وہ قالین بھی اس میں بھیگی ہوئی ہے، تب تو مطلب یہ نہیں کہ وہ پاک نہیں ہوگا. تو یوں اس کا یوں ٹف ہے. اس طرح چٹائی کو بھی لٹکا کر یا دری کو بھی اسی طرح پاک کرنا ہے بہت دشوار. اس میں وہ
ہے بہت مشکل کام کہ اس طرح یہ آسانی سے پاک ہو جائے. یہ اس طرح کی میں نے تھیوری بتائی آپ کو کہ یہ صورت ہے، لیکن پانی پاس ہوگا کیسے یہ سمجھ میں نہیں آتا. موٹے قالین سے، پائپ سے، اوپر سے تو بہ جائے گا، یہ اندر جہاں تک پیشاب پہنچا اس تک یہ لے کر آیا نہیں آیا. اب اس ایسے موقع پر غلبہ سن کا اعتبار ہوتا ہے کہ آدمی کا خیال جم جائے کہ یہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا، یا پھر یہ کہ اس کو ایک بار اس طرح دھو لیا اور لٹکا ہوا ہے، اب ہٹ گئے، چھوڑ دیا، اب آخری قطرہ ٹپک جائے تو یہ ایک بار ہوا. اسی طرح جب یہ آخری قطرہ ٹپک گیا یا پورا ہی چلو سوکھ گیا تو اب دوسری بار اسی طرح اس کو تر کر لے، پانی بہا کر اس کو مطلب پانی اس کو دھو لے. اب قطرہ آخری ٹپک گیا یا سوکھ گیا، یا تیسری بار جب ایسا کرے گا اور تیسری بار، یعنی اور تیسری بار بھی اسی طرح کرے. اب تیسری بار جب آخری قطرہ ٹپک جائے گا، جب وہ کارپیٹ، چٹائی، دری، کپڑا یا بعض کپڑے سے نازک ہوتے ہیں کہ جو نچوڑو تو پھٹ جائیں گے، تو اس طرح کے کپڑے تو یہ سب اس طرح پاک ہو جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے، پھٹنے والا بھی نہیں ہے، مضبوط ہے، ویسے ہی جو پہنتے ہیں ہم کپڑے اس کو بھی اس طرح پاک کیا جا سکتا ہے. آخری قطرہ تیسری بار جب ٹپکے گا نا تب جا کر یہ پاک ہوگا. یا قوت بھر نچوڑ کر بھی آخری قطرہ تک ٹپکے وہ پاک ہو جائے گا. بلکہ جو کپڑے نچوڑے جا سکتے ہیں اس کو لٹکانے کا شاید نہیں ہے، جو نچوڑے نہیں جا سکتے اس کو مطلب آخری قطرہ ٹپکانے کا کہ چھوڑ دے اور آخری قطرہ ٹپک جائے. مجھے یاد آیا، اور جو نچوڑ سکتے ہیں ان کو نچوڑنا ہوگا. نازک کپڑے ہوتے ہیں بعض جو نچوڑیں گے تو پھٹ جائیں، تو ان کے لیے یہ قطرہ ٹپکے. ورنہ یہ کہ عام جو کپڑے ہم پہنتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں ان کو نچوڑنا ہوگا. جو مجھے اپنی یادداشت سے میں بتا رہا ہوں. مزید کنفرم کرنے کے لیے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ایک مختصر سا رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ کا، وہ پڑھیں. بہار شریعت کا پہلا حصہ، پہلی جلد، والیوم فرسٹ، اور اس کا دوسرا حصہ اس میں حصے نا، اس میں بھی کپڑا پاک کرنے کے طریقے لکھے ہیں. ان کو دیکھ کر ہی میں نے جو کچھ عرض کیا اس کو کنفرم کرنا اور باقی رکھنا ہے. ایسا نہ میں کہیں کوئی بھول کر گیا ہوں. مفتی صاحب اگر کچھ ارشاد فرما دیں. ایسا ہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن کو نچوڑنا ممکن ہے تو اسے تو نچوڑا جائے گا، اور جن کو ان کی سختی کی وجہ سے یا ان کی ملائمت کی وجہ سے کہ وہ ہیں سے نازک کے نچوڑا نہیں جا سکتا، تو پھر اس صورت میں انہیں اسی طرح کہ 3 مرتبہ اسے پاک دھو کر اچھی طرح لٹکا دیں گے یہاں تک کہ آخری قطرہ جو ہے وہ پانی کا ٹپک جائے، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اسی کے مطابق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، صلی اللہ علیہ محمد. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ایک بار لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں.
اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علیہ محمد. انشاءاللہ الکریم اب وہ 6 دن تک کنٹینیو سلسلہ رہے گا مدنی مذاکرے کا. 9 بجے کا اعلان ہے. کل سے انشاءاللہ 6 رات تک سلسلہ جاری رہے گا. میں بھی وقت مناسب پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. ضرور آئیے گا. انشاءاللہ. 6 جنوری 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، اپنے جامع شرائط پیر کی عقیدت دل سے نکل گئی تو کیا بیعت باقی رہتی ہے؟ جواب نہیں، بلکہ بیعت ٹوٹ جاتی ہے. سوال نمبر 2، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاذ محترم کا تذکرہ ہوا، ان کا نام بتائیے. جواب امام زہری رحمۃ اللہ علیہ. سوال نمبر 3، رجب کے پہلے دن کا روزہ کتنے سالوں کے روزوں کا کفارہ ہے؟ جواب 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: نصر اللہ اتاری، اوستا محمد، بلوچستان. نمبر 2، حسنین علی بن محمد فیاض، بہاولپور. 3، بنت خالد پنڈی گھیب، بنت معین الدین اتاریہ، اورنگی ٹون. بنت محمد اکرم اتاریہ، لاہور. شوکت علی اتاری، رحیمیار خان، بنت گلزار، ملتان. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام حسنین علی بن محمد فیاض، بہاولپور. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہانہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی یہ نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں بذریعہ SMS دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ سوال نمبر 2، طریقت کے سلسلوں میں سب سے افضل کون سا ہے؟ سوال نمبر 3، خواجہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات ہمیں بذریعہ SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان پر اپنے کرم کے شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، تمام مفسرین، محدثین،
اور تمام بزرگان دین کو اس کا ثواب عنایت فرما۔ یا اللہ پاک مزید یہ ثواب والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، تمام شہیدانوں اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل حضرت مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی، حج مشتاق، حج زمزم، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بے حساب بخش دے۔ مولا کریم تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ رجب شریف کی چاند رات ہمیں نصیب کی، قبولیت کی رات نصیب کی، عبادت کا زبردست مہینہ عطا ہوا جس سے یہ سعادت حاصل ہے کہ تو نے مولا کریم سے اپنا مہینہ کہا ہے۔ حدیث پاک میں ہم کو بتایا گیا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ یہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ یا اللہ پاک تیرے مہینے کی پہلی رات ہے، بزرگوں نے بتایا کہ یہ قبولیت کی رات ہے، تو اے اللہ پاک ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کر لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی بے دلی سے مانگی ہوئی دعائیں بھی قبول کر لے۔ اے اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت اور رحمت فرما، الہ العالمین مغفرت ہمارا مقدر کر دے۔ اے اللہ پاک ہماری حتمی مغفرت ہو جائے، فائنل بخشش ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچا لے، نیکیوں میں لگا دے۔ یا اللہ پاک ہمارا کوئی لمحہ گناہوں میں بسر نہ ہو، تیری نافرمانی میں بسر نہ ہو، بغیر ثواب کے بھی بسر نہ ہو۔ کاش اچھی اچھی نیتیں کرنا آ جائے، توجہ بھی چلی جائے، نصیب بھی ہو جائے۔ الہ العالمین ہمارا ہر سانس تیری فرما برداری میں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں بسر ہو۔ الہ العالمین رحمت کی نظر فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، پکا عاشق رسول بنا دے۔ میرے مولا ماہ رمضان شریف تک ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچانا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے مولا ہمیں رجب و شعبان کی برکتیں دے اور ماہ رمضان تک پہنچا۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ اے اللہ پاک میں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے، ماہ رمضان نصیب کر دے۔ یا اللہ پاک یہ تینوں مہینے تیری عبادت کے خاص مہینے آ گئے، رحمتوں کے مہینے آ گئے، برکتوں والے مہینے آ گئے۔ قدر دان کر دے، ہمیں قدر نصیب کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے کی، اس میں فرضوں کے علاوہ نفلیں پڑھنے کی بھی، درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق دے دے، اپنا ذکر کرنے کی سعادت دیتے۔ اے اللہ پاک کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو۔ اے اللہ پاک ایک لمحے کے کروڑ میں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو۔ اے اللہ پاک ہر وقت ہم مومن ہی رہیں، اور اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک ایک لمحے کے کروڑ حصے کے لیے بھی ہم سے ناراض مت ہونا۔ الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں، بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عنایت ہو۔ الہ العالمین بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عافیت کے ساتھ ملیں۔ اے اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہمیں بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا شہد سا میٹھا مدینہ دکھا۔ الہ العالمین زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔
اے اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جو بیجا مقدموں میں گھرے ہیں، جھوٹے کیس میں پھنسے ہیں، نکل آئے۔ یا اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نیک رشتے عطا ہوں الہ العالمین، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، لوگ مسلمان خوشحال ہوں۔ اے اللہ پاک سب نمازی پرہیزگار بن جائیں، مسجدیں ہماری آباد ہو جائیں، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔